افغانیوں کو پاکستان سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے کہ خالی افغان مہاجرین، کوئی بھی ملک یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان؟ مہاجرین آنا شروع ہوئے، پوری دنیا نے پاکستان کو آسمانوں پر چڑھا دیا۔ کلیشن کوف کلچر ادھر سے آئی پاکستان میں۔ لاہور کے علاوہ پورے پاکستان میں انہوں نے کئی افغانیوں نے اپنے پلازے بنائے ہوئے ہیں۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اب ہمارے لوگوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں نا، پہلی تو بات ہے کہ وہ جائیں گے کیسے۔ پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اب اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی اسی چکر میں ہی ہوئی ہے۔ اپنے حساس اداروں کی آنکھیں، ناک اور کان بن کر کام کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بے لگام۔ ناظرین، جیسا کہ حکومت پاکستان نے ایک بڑا اہم بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کو ملک بدر کر رہے ہیں، ملک بدر کے ان کو واپس ان کے ملک بھیج رہے ہیں۔ تقریباً 1,40,000 سے زائد افغانی جو ان سے یہاں سے پاکستان سے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی پہ ہی ہے کہ حکومت پاکستان کو یہ اقدام پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بات کرتے ہیں اس پہ ساری۔ شیخ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں۔ شیخ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے افغانیوں کو پاکستان سے باہر نکالنا شروع کر دیا اور 31 اکتوبر ایک ڈیڈ لائن تھی جو ختم ہو گئی۔ اب لاہور، پشاور، کراچی، پنڈی اور دیگر شہروں میں جونسانہ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو بہت سال پہلے نہیں یہ اقدامات کرنے چاہیے؟ اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ خالی افغان مہاجرین نہیں، جو بھی غیر قانونی ادھر پاکستان میں غیر ملکی مقیم ہیں ان کے خلاف زیادہ تو یہ ہیں۔ ہاں جی، زیادہ تو بہت زیادہ یہ میں ہیں، آپ کو وہی انہوں نے بڑا کاروبار یہاں پہ اپنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے کہ خالی افغان مہاجرین، کہ کوئی بھی ملک یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہ اس کا جو آغاز ہوا ہے افغان مہاجرین بھائی چارے کی بیس پہ، پاکستان نے ان کو ادھر پاکستان میں پناہ دی اور اس کا جو خمیازہ ہے پاکستان کو آپ سوچ نہیں سکتے، اس کی کتنی بڑی قیمت پاکستان کو پے کرنی پڑی ہے، جس کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ دیکھیں، یہ خالی افغان مہاجرین کا معاملہ نہیں ہے۔ شروع سے آپ چلیں، جب افغان وار شروع ہوئی، جب یہ مہاجرین آنا شروع ہوئے، پوری دنیا نے پاکستان کو آسمانوں پر چڑھا دیا کہ جی پاکستان نے بہت اچھا کام کیا، افغان مہاجرین کی مدد کی۔ ہم بھی اس کے حق میں تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی مشکل میں تھے، وہ سوویت یونین کے ساتھ جنگ کی بعد کی بات تھی۔ اب ادھر ہوا کیا کہ ان کے آنے کی پرائز پاکستان کو کیا پے کرنی پڑی؟ شروع میں ادھر پاکستان میں منشیات آئی اور جس میں یہ ہیروئن وغیرہ آپ کے سامنے اس کی تباہ کاریاں آج بھی آپ اور میں چشمدید گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے کیسے کیسے خوبصورت جوان نشے کے عادی ہو گئے۔ یہ سارا ادھر کا تحفہ تھا۔ کلیشن کوف کلچر ادھر سے آئی پاکستان میں اور پاکستان میں لا قانونیت کی انتہا ہوئی، وہ بھی یہ اسی کا شاخسانہ تھا۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے پیرلل ایک غیر قانونی جو بلیک منی تھی، جو یعنی کہ ایسی مارکیٹ جو قانونی طور پہ نظر نہیں آ رہی تھی، جس میں سمگل شدہ اشیاء کا طوفان آ گیا پاکستان میں۔ اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں جو کھیل گناؤنا کھیلا گیا پاکستان کے، دیکھیں جو آپ کے ادارے بھی تباہ ہوئے ہیں کہ سمگل شدہ چیزیں سستی آ جاتی تھی افغانستان سے ہو کر، اور ادھر سے جو بلیک مافیا، ڈالر مافیا اور منی لانڈرنگ اور یعنی کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس کا پاکستان کو معاشی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے بعد ادھر اس کی آڑ میں کس طرح دہشت گرد پاکستان میں آئے
پاکستان میں گلی گلی محلے محلے بم دھماکوں سے گونجتے رہے. انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہوا تھا. اور اب دیکھیں نا یہاں پہ لاہور کے علاوہ پورے پاکستان میں انہوں نے کئی افغانیوں نے اپنے پلازے بنائے ہوئے ہیں, جائیدادیں خریدی ہیں اور باقاعدہ یہ مالک ہیں. میں ایک یہ لاہور شہر کی بات کرتا ہوں کہ اوریگا سینٹر آپ دیکھ لیں, یہ گلبرگ میں لاہور سینٹر ہے, وہاں پہ دیکھ لیں, شالمی دیکھ لیں, جو بھی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں اس میں آپ کو ان کے بڑے بڑے کاروبار نظر آئیں گے. دیکھیں جی اب جب حکومت پاکستان دیکھیں میری بات سنیں, ایک چیز آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ ایک سائڈ پہ پاکستان سے یہ کماتے بھی رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس کے برعکس پاکستان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں. یہ دیکھیں وہ تو آپ اب وہ قول ہے نا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. افغانستان کے ادھر کئی لوگوں نے, اب ہمارے لوگوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں نا جنہوں نے نادرا کے شناختی کارڈ بنا دیے, پاسپورٹ بنا دیے. ہر وہ خبریں آتی تھی کہ 4 پاکستانیوں کے سر قلم کر دیے گئے منشیات فروشی پہ, اتنے لوگ پکڑے گئے. بیسیکلی وہ ہوتے افغانی تھے, چونکہ پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاکستان کا پاسپورٹ استعمال ہوا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ڈاکومنٹس میں تو پاکستان کا نام بدنام ہوا بین الاقوامی طور پر. اور اس کے بعد ادھر ہمارے ایک چیز یہ کہ جو برے کام پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے, اچھے کام اپنے کھاتے میں ڈال دیتے تھے. جی وہ اس چیز میں اب دیکھیں یہ ہماری بھی غلطیاں تھیں کہ افغان مہاجرین کو ان کے ایک مخصوص علاقوں تک رکھنا چاہیے تھا. اب وہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں اور دیکھیں 40 لاکھ لوگ ایک محتاط اندازہ ہے, لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ لوگ ہوں گے. اور آپ کے دارالحکومت میں افغان بستیاں موجود ہیں, آپ کے بڑے بڑے اداروں کی ناک کے نیچے موجود ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ اب یہ جیسے واپسی ان کی ہو گئی ہے, اب ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے, تو ظاہری بات ہے اب آپریشن بھی جاری ہیں اور ان کو پکڑ دکڑ بھی جاری ہے. ان کے جانے کے بعد پاکستان کے کیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیں جی پہلی تو بات ہے کہ جانے کے بعد حالات جو بھی ہوں گے وہ بعد کی بات ہے. پہلی تو بات ہے کہ وہ جائیں گے کیسے. ابھی جو حکومت نے, مجھے اچھی چیز نظر آ رہی ہے حکومت کا اس بارے میں, یعنی کہ بڑا واضح میسج ہے کہ وہ پوری ایمانداری سے کام کریں. سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 4.5 ارب روپے کا فنڈ ان کے لیے ایلوکیٹ کیا, جو لاجسٹک وغیرہ ان کو ادھر سے لے کے چمن بارڈر اور یہ تورخم بارڈر تک پہنچائیں گے اور ادھر سے ان کو ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا. دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں تو آئی جی پنجاب نے تقریباً 2 لاکھ اہلکار جو پنجاب پولیس کے ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لیں گے. اچھا میں یہ اس بات کو ایڈ کروں گا کہ بطور سوسائٹی پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اب اپنی آنکھوں کو کھولیں, ہم نشاندہی کریں. ہمارے دائیں بائیں اگر کوئی غیر قانونی تارکین وطن ہے تو اس کی نشاندہی کریں, وہ ڈپورٹ ہو, لیگل طور پر پاکستان میں آئے, قانونی طور پر اپنا کاروبار کرے. ہم بسم اللہ, پاکستان ایک بزنس فرینڈلی کنٹری ہے, ادھر آئیں آپ اپنی سرمایہ کاری کریں, پیسہ لگائیں, لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اس کی اتنی بڑی قیمت پے کر چکے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ ان کو ہمدردی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس ہمدردی کی جو پرائس پاکستان کو پے کرنی پڑی ہے دنیا کی تاریخ میں کسی ملک نے اتنی بھاری قیمت نہیں ادا کی ہوگی. چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی جانوں اور شہادت کی قیمت پہ, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی اسی چکر میں ہی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ کئی منسٹر, کئی ہمارے آرمی افسران, نوجوان. یہاں پہ ذرا مجھے تھوڑا واضح کیجیے گا کہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کیسے؟ یار بھائی اس کے سیدھے سیدھے تانے بانے افغانستان سے ہی مل رہے تھے نا, طالبان اور یہ جو ہوتی رہی ہیں انکوائری ہیں ساری چیزیں اب وہ ثابت شدہ ہیں. اس میں دیکھیں بڑے بڑے ہمارے سیاسی لیڈر گئے ہیں اس جنگ میں, اے این پی کے لیڈران بھی تھے مختلف, تو یعنی کہ پاکستانی قوم نے من حیث القوم ایز نیشن اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے. اس کے بعد ہمارے حساس اداروں کے, پاکستان فوج کے جوان سے لے کر جرنیل تک نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس کے بعد ہماری پولیس کے بہادر نوجوانوں نے کتنی جگہ پر بم دھماکے ہوئے ہیں, انہوں نے شہادتیں, اور اداروں کے ہمارے ہماری قربانیاں تو بہت, اس کی یہ قربانیاں ہماری, یہ ہمیں اس کا صلہ ملا ہے. اب
وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اگر گورنمنٹ نے دیر آئے درست آئے فیصلہ لیا ہے تو پاکستانی قوم کو, ہمیں, مجھے, آپ کو, سب کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. وہ جائیں اپنے ممالک میں اور ادھر سے لیگل ڈاکومنٹس لے کر آئیں. جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے اس کے مطابق قانونی لوگ آئیں, کاروبار کریں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. شیخ صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اب ایمانداری سے یہ کام شروع ہو گیا ہے نا, اسی طرح ایمانداری جاری رہے نا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. تو اگر کہیں پہ آ کے بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوگی یا کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع پھر ہو گیا نا تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا کہ ہمیں یہ حکومت کا نہیں فرض, پاکستانی عوام کا بھی فرض ہے. گلی گلی محلے محلے یہ ہمیں چاہیے کہ پولیس کی, اپنے حساس اداروں کی آنکھیں, ناک اور کان بن کر کام کریں. یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی مقیم, چاہے وہ کوئی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے ادھر گلی محلے میں رائٹ لیفٹ ہمیں نظر آتا ہے, کوئی ایسی مشکوک سرگرمی نظر آتی ہے تو ہمیں فوری طور پر اپنے اداروں کو اطلاع دینی چاہیے. اور یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. آپ یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کریں گے. یہ 40 لاکھ لوگ یا 50 لاکھ لوگ اس ملک سے نکلیں گے جو اس کے اثرات, برے اثرات, برڈن کم ہوگا. شیخ صاحب اتنی جگہ برڈن, آپ ظاہر برڈن دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں نہیں دیکھیں شیخ صاحب, انہوں نے یہ ایک خان کلونی, فلانی کلونی, پتہ نہیں کس کس نام سے انہوں نے وہ کلونیاں بنا لی ہیں, وہ اپنے آپ کو تمغہ لگا لیا ہے انہوں نے کہ وہ جی ہم پاکستانی ہیں. لیکن یہ تو ایک, اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ خوش آئند بات ہے ہمارے لیے کہ اب یہ ہمارے پاکستان, حکومت پاکستان نے یہ سلسلہ جو شروع کر دیا ہے, اب اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اچھے ہی آئیں گے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سنا اور شیخ صاحب نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت باتیں کی, اور ہماری حکومت پاکستان نے جو اب یہ احسن اقدامات کیے ہیں یہ بہت دیر پہلے کر لینے چاہیے تھے. اور ناظرین یہ ہمارا قومی فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم بھی حکومت کا ساتھ دیں, اور جہاں کہیں بھی غیر مقیم, غیر قانونی طور پر مقیم کوئی بھی اپنا شہری ہے کسی ملک کا, ہم جو بھی ہیلپ لائن دی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے, اس ہیلپ لائن پہ فون کر کے فوری ان کو اطلاع دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.